السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بفضلہ تعالی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم اس بابرکت کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں۔ ہم اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم اس قرآن کو اس نیت سے پڑھیں گے کہ اس کی ہر آیت، اللہ کا ہر حکم اور وہ تمام احکامات اور دلائل اور اللہ کو راضی کرنے کی تمام باتیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والی تمام باتیں، ہم ان کو بدرجہ اتم سیکھنے کی کوشش کریں گے، ان پر عمل کریں گے اور بغیر کسی ریاکاری کے اس پورے سفر کو نیت اخلاص کے ساتھ جاری و ساری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان کوششوں کو قبول کرے اور ہم سب کو جم کر اس ماہ رمضان میں محنت کرنے، عبادت کرنے، صدقات کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور بہترین اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کے پارے کا آغاز کرنے سے پہلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گی۔ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ تو انشاءاللہ ہم اس سفر میں روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا احیاء کریں گے، اس میں سے ایک سنت کو روزانہ دہرائیں گے اور ہم ارادہ کریں گے کہ اللہ ہمیں اس سنت پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق دے کہ جب ہم اپنے نبی اور اپنے اللہ کی زیارت کریں روز قیامت تو وہ دونوں ہم سے خوش ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، یہ پہلی مکمل سورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیا میں تمہیں قرآن کے بہترین حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سورت میرے اور تمہارے درمیان تقسیم ہے اور اس کو پڑھو، اس کو جو پڑھ کر مانگے گا وہ اس کو ملے گا۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں، ام الشفا بھی کہتے ہیں، اسے سبع مثانی بھی کہتے ہیں، یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات، اسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ نام ہماری زبانوں پر ہے اس کا وہ ہے سورہ فاتحہ، یعنی قرآن کو کھولنے والی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد، ہا میم دال، ہم تعریف کو کہتے ہیں۔
اللہ کی حمد ہوتی ہے اور لوگوں کی مدح کی جاتی ہے۔ تعریف اللہ کی زبان سے بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے تو تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی حمد کثرت سے بیان کرتے ہوں گے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بڑائی زیادہ سے زیادہ بیان کریں، اور وہ زبان سے، یعنی اللہ کی حمد سے ہم اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب کی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ رب کے معنی ہے جو خالق ہو، مالک ہو اور مدبر ہو، یعنی اس نے بنایا ہو اور اس کا اس تخلیق پر پورا اختیار بھی ہو، اور پھر اس تخلیق کو وہ چھوڑ نہ دے، اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرے۔ تو رب، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، ہماری موت، زندگی، خوشی، غم، تکلیف اور آسانی، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا۔ ہماری زندگی گزارنے کے اسباب، ہماری مشکلوں سے نکلنے کے حل، ہمیں تمام نعمتیں پہنچانا، اس ساری کائنات میں موجود ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اسے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس طرح رب کہلانے کا صرف اللہ رب العزت حقدار ہے، اور وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے۔ یہ صفت اللہ کی تمام مخلوق کے لیے ہے کہ وہ سب پر رحم کرتا ہے، خواہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی اس کی باتوں پر عمل کرے یا نہ کرے۔ الرحیم، الرحیم ہے بار بار رحم کرنے والا۔ جب بھی انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ انسان کی خطاؤں کو معاف کر کے اس پر رحم فرماتا ہے، اور اس رحیم کا اصل مقصد، اصل مطلب اور اصل رحمت اور نعمت ہم قیامت کے دن دیکھیں گے، جب اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو اپنے خاص فضل سے اور رحم سے نوازے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ وہی رب ہے تمام جہانوں کا، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، واحد وہی ہستی ہے جو روز جزا کی مالک ہے۔ ہر نیکی اور ہر برائی کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ کوئی اور ذات ایسی نہیں جو قیامت کے دن یہ اختیار رکھتی ہوگی۔ تو جو ہمیں نیکی کا بدلہ دے گا اور جو ہماری برائی پر ہمیں پکڑ کرے گا وہ اللہ کی ذات ہے، تو لہٰذا راضی کرنے کی بھی صرف اسی کو ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ کا بندہ اس بات پر یقین لے آتا ہے کہ اللہ ہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، اور میں نے جواب صرف اللہ ہی کے حضور پیش ہو کے دینا ہے، تو پھر وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی ہم جس کی نوکری کرتے ہیں، ہم جس کی بندگی کرتے ہیں، تو پھر ہم اجر بھی اسی سے چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ملازم آپ کی خدمت کرے صبح سے شام تک، لیکن جب اس کو پریشانی ہو تو وہ جا کے کسی اور سے مدد طلب کرے۔ تو جو جس کی خدمت کرتا ہے، جو جس کی عبادت کرتا ہے، جو جس کے احکامات مانتا ہے، تو پھر وہ مدد بھی اسی سے مانگتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اگر خلوصی نیت سے صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالی ہماری مدد نہ کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ سیدھا رستہ وہ ہے جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، سیدھا رستہ وہ ہے جو ہمیں نبی کی سنت سکھاتی ہے، سیدھا رستہ وہ ہے جس کی رہنمائی ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے۔ تو سیدھا رستہ وہ ہے جن پر چل کر اللہ کے نیک لوگوں نے جنت کی بشارت پائی، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی عشرہ مبشرہ کہہ دیا۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ان باتوں کا علم ہو جن پر عمل کر کر ہم جنت کے حقدار ٹھہریں، اور ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، تیرے انبیاء، تیرے ولی، تیرے نیکوکار لوگ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کیسا انعام کیا؟ انہیں دنیا میں سکینت دی،
ہدایت کا رستہ سکھایا، انہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی اور ان کی نسلوں میں سے دین کے امین پیدا کیے، ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے۔ تو جو کوئی اللہ کے سیدھے رستے پہ چلتا ہے، اللہ اس کو بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جس نے بھی خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، ہم سب گواہ ہیں، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کو کبھی ضائع نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کہا، اپنا دوست بنایا، ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں ڈالی اور ہر آزمائش میں وہ پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر آزمائش کو ہماری عبادت کا حصہ بنا دیا۔ اس سے ہمیں نیک اعمال میں سبقت لے جانے کی تقویت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا کہ جو گمراہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، پل صراط سے پہلے ایک پھسلن والا راستہ ہے اور بڑا لڑکھڑانے والا رستہ آتا ہے، تو ہم اس راستے پر اس حال میں نہ پہنچیں کہ ہمارے ساتھ گناہوں کا بوجھ ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس دنیا میں جیسا عمل وہ کرے گا، اسی اعتبار سے اور اسی استقامت سے وہ پل صراط پر چلے گا۔ تو پھر اللہ کے نیک لوگ وہ ہیں جو اس قرآن کو غور سے سنتے ہیں، اس کی ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے پھر بہترین ہدایت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک وہی مومن ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اور پھر وہ اپنے رب پر ہی بھرپور بھروسہ کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورۃ البقرہ کی تلاوت کثرت سے کیا کرو۔ جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت پر دوام اختیار کرتا ہے اس پر جادو اور جنات اثر نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں ہی کہہ دیا
الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کی وضاحت کہیں نہیں ملتی۔ اللہ نے ان کو قرآن کا حصہ بنایا، اپنی صورتوں کا آغاز کیا ان سے، تو اللہ کی اس میں حکمت ہے، اور ہر وہ چیز جو قرآن کا اور اللہ کی کتابوں کا حصہ ہے وہ ہمارے لیے اہم اور باعث عزت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس میں جو جو آیت پڑھیں گے، جو جو حکم پڑھیں گے، ہم ذرہ برابر شک نہیں رکھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں جو کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو ہم اپنے عمل میں لائیں گے، جن چیزوں سے روکا جا رہا ہے ہم اس سے باز آنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس میں کوئی شک نہ رکھیں، جن سے منع کیا ان سے دور ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو جو بشارتیں اس میں سنائی ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہیں۔ اللہ کی خوشخبریوں پر ایمان لائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن برے اعمال پر پکڑ کا سختی سے حکم دیا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں خائف رہنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ قرآن کی آیات کو سنتے تھے تو وہ اس کے خوف سے بیمار ہو جاتے تھے، اور اس قدر بیمار ہوتے کہ لوگ ان کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو قرآن مکمل ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو اللہ پر پورا ایمان رکھتے ہوں۔ ہر انسان کو قرآن سے ہدایت کی ضرورت ہے، خواہ کوئی خود کو کتنا ہی متقی سمجھے، کوئی کتنا ہی اعلی درجے کی اللہ کی عبادت کرتا ہو، لیکن اس کو بھی ہر وقت ہدایت کی اور مدد کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ اب مجھے مکمل ہدایت مل گئی، اب مجھے مزید کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی وضاحت فرماتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، جنت دوزخ ہم نہیں دیکھ سکتے، جزا اور سزا کیسی ہوگی، قبر کا حال کیسا ہوگا، جنات اور اللہ کے فرشتے اور وہ صحیفے، وہ الہامی کتابیں جو ہم نے نہیں دیکھی ہیں، وہ ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، جیسی نماز اللہ کو مقصود ہے وہ اس کو اسی طریقے سے قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مومن بخیل نہیں ہو سکتا، یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو دی ہیں وہ اس میں سے دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔ جو مال دیا ہے، جو علم دیا ہے، جو استطاعت دی ہے، جو ہنر دیا ہے، جو قوت دی ہے، ان سب سے وہ دوسرے لوگوں کو بھی فیضیاب کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور پھر وہ لوگ جو کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی گئی یعنی قرآن، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانا کیا ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے اس سب پر عمل کرتے ہیں، صرف زبان سے اقرار نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنے عمل کا حصہ بناتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو قرآن سے پہلی کتابیں اور صحیفیں اللہ نے نازل کی ہیں وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ تمام کتابیں اور صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف ادوار میں اپنے انبیاء پہ نازل کی وہ سب کے سب برحق تھے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ایک مومن، ایک متقی شخص اپنی زندگی کو شعوری طور پر گزارتا ہے، ہر عمل کو کرنے سے پہلے سوچتا ہے، ہر بات کو کہنے سے پہلے تولتا ہے کہ وہ جو کچھ کرے گا، وہ جو کچھ کہے گا اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، اور ایک دن آئے گا جس دن اسے اپنی ہر بات کا، ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ متقی لوگ جن کی اللہ تعالیٰ نے اس میں وضاحت کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں،
یعنی جو قرآن پر عمل کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت کے رستے پہ ڈال دیتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ جو قرآن سے ہدایت لے کے عمل کرے گا تو پھر فلاح پانے والے بھی وہی لوگ ہیں۔ فلاح کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، یعنی جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، سمجھ لو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ تو ان دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی آیات سامنے آنے کے باوجود، واضح الفاظ میں اللہ کے احکامات سننے کے باوجود جو لوگ بار بار اس پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ، کانوں پہ، آنکھوں پہ مہر لگا دیتا ہے اور پھر کبھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ یہی لوگ کافر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں، ایک متقی ہیں، ایک کافر ہیں جو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ وہ ہیں جو زبان سے تو اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور بظاہر ظاہر بھی کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن دل میں ان کے ایمان داخل نہیں ہوتا۔ دراصل یہی بدترین لوگ ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ منافق ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ، کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو کہ ایمان لائے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مدنی دور میں کچھ لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے دین پر عمل نہیں کیا، اور جب ان پر مشکل پڑتی تو وہ قربانی نہ دیتے، اور جب انہیں کبھی صحیح طرح نبی پاک کا ساتھ دینے کا کہا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، اور ان میں عبداللہ بن ابی سر فہرست ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے اللہ کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، دیندار ہونے کا حلیہ بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن جب دین کی خاطر انہیں کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، جانی طور پر، مالی طور پر، یا اپنے نفس کی کسی خواہش کو دبانا پڑتا ہے، تو پھر ان کا عمل دیندار لوگوں جیسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت کرنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ درک الاسفلین میں ہوں گے، یعنی وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ہم اپنے ظاہر اور باطن میں منافقت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو منافقت سخت ناپسند ہے، اور منافق جنت کی خوشبو تک کو نہیں پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسا دیس ویسا بھیس۔ ایمان والوں کی محفلوں میں ایمان والے جیسے ظاہر کرتے ہیں، اور جب ان دنیا داروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور یہ ہرگز صحیح رستے پر نہیں ہیں۔ یعنی دنیاوی فائدے کی خاطر یہ اللہ کے دین کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال دیتے ہیں، اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔
ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کا نور سلب کر لیا، کھینچ لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا دار لوگ جب انہیں دنیا دار بننے میں فائدہ نظر آتا ہے تو یہ دنیا کی رنگینیوں کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور جب انہیں لگتا ہے کہ اللہ کے دین کا لبادہ اوڑھ لینے میں ان کا فائدہ ہے تو کیوں پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ یعنی جہاں ان کو اپنی نفس کا سودا کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اللہ ان منکرین حق کو حق طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی، اور جب کچھ اور روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی ان سے کھینچ لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تمام انسانیت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ لوگو اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی اور اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نصیحت کریں کہ تم اپنی آنکھیں کھولو، اللہ کی حقیقت کو پہچانو۔ جب ہر نعمت اور ہر سکون تمہیں اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو پھر تم دوسرے لوگوں کو اللہ کی طرح کیوں پوچھتے ہو، کیوں دوسروں کو اپنا الہ بناتے ہو؟ اے انسان، خسارے کا سودا نہ کر، اپنے رب کی حقیقت پہچان اور اس کی اخلاص کے ساتھ بندگی کر۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اس بندے پر اتاری ہے یہ تمہاری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک صورت ہی بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نماؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کو چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور پھر اللہ دعویٰ کرتے ہیں یقیناً کبھی بھی تم ایسا نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جہنم میں کوئی لکڑیوں سے آگ نہیں جلائی جائے گی، انسان ہی اس کا ایندھن بنیں گے اور پتھر۔ لکڑی جل کے راکھ ہو جاتی ہے لیکن پتھر ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ جہنم کی آگ وہ آگ ہوگی جو کبھی کم نہیں ہوگی، کبھی سرد نہیں ہوگی، ہر گزرتا ہوا لمحہ اس کی شدت میں اضافہ کرے گا، اور جہنمیوں کو گندھک کا لباس پہنا کے اس کے اندر داخل کیا جائے گا اور وہ خود اپنے آگ میں جلیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَبَشَّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہمیں دنیا میں بھی دیے جاتے رہے ہیں۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی پاکیزہ جوڑے فراہم کیے جائیں گے، مردوں کو پاکیزہ عورتیں ملیں گی اور پاکیزہ عورتوں کو پاکیزہ مرد ملیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبریاں سنانے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جہاں ہمیں اپنے عذاب سے، اپنی پکڑ سے ڈرایا ہے، وہاں ہمیں بہت ساری خوشخبریاں بھی سنائی ہیں۔ دراصل شیطان کا کام ہے انسان کو مایوس کرنا۔ انسان، ابلیس کا نام ہی بلاسا سے نکلا ہے، یعنی مایوس ہونے والا۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دھتکارا تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، لیکن قرآن ہمیں امید دلاتا ہے، ہمیں خوشخبریاں سناتا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنائیں۔ اگر ہمیں 2 خبریں سنانی ہوں کسی کو، جس میں ایک فکر کی ہے اور ایک خوشخبری کی، تو نبی کی سنت ہے کہ ہم پہلے اچھی خبر سنائیں۔ ایک بار یزید ابن مریم مسجد جا رہے تھے، ایک صحابی ان کو ملے تو انہیں کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مسجد کی طرف جا رہے ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے قدم اللہ کے رستے پر ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم کسی کو نیک عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو بہترین اجر کی امید دلائیں، اور اسی طریقے سے کہ دل کی خوشی جو ہے وہ نیک اعمال سے مشروط ہے۔ جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو یہ قدرتی طور پر ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہمیں کبھی دنیاوی مشکلوں پر یا کسی کی تش روی کی وجہ سے ہمارے دل مایوس ہو جائیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر لیں، تو یقین مانیے کہ آپ کا دل اندر سے سکون اور راحت کو محسوس کرے گا۔ یہی سنت کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، ہاں اللہ اسے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین کسی چیز کی مثال دے۔ یعنی اگر کسی کو ہمیں بات سمجھانی ہو تو ہم کوئی بھی مثال لے کر بات سمجھا سکتے ہیں، اس میں شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ اصل مقصد ہے بات کو اچھے طریقے سے پہنچانا، نہ کہ یہ دیکھنا کہ ہم کس چیز کی مثال لے رہے ہیں۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہیں تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار ہے۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اسی گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوطی سے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ کون ہے فاسق؟ یہ ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، جو اللہ سے عہد باندھتے ہیں اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں، یعنی رشتوں کو توڑنے والے ہیں، اور جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کا رویہ اختیار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ یعنی تم تو تھے ہی نہیں، انسان کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں تمہارا زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹ کر جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں اور پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات۔ تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا احساس دلانے کے لیے اپنی 2 بڑی تخلیقات کی طرف ہماری توجہ دلواتے ہیں کہ اس آسمان کی طرف دیکھو جو بغیر ستونوں کے قائم ہے، وہ رب، تم اس کی قدرت کو پہچانو کہ اس نے اتنے آسمانوں کو تخلیق کیا، اور پھر سے زمین کی طرف دیکھو جس پر تم بے فکر ہو کے چلتے ہو، اس نے تمہارا ٹھکانہ بنا دیا، تمہارے چلنے کے لیے رستے بنا دیے۔ اگر یہ زمین ہچکولے لیتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جو تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور جو خون ریزیاں کرے گا؟ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے مقرر کرنے سے زمین کا انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ تو نقص سے پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا، حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں علم کی اہمیت سے روشناس کرواتے ہیں کہ وہ علم ہی واحد طاقت ہے، فضیلت ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے برتر کیا۔ اس علم کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ خدا جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے، اور علم سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں جو اس دنیا میں کسی کو نصیب ہو۔ اللہ اپنے اذن سے جس کو چاہتا ہے علم دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے۔
علم معرفت الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم کے بغیر ہم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا درجہ ایسا ہے عابد کے مقابلے میں جیسے چاند کی فوقیت ہے ستاروں کے مقابلے میں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے عام انسانوں کے مقابلے میں، اسی طرح ایک عالم کی اتنی فضیلت ہے، یعنی ایک علم والے کا درجہ عبادت کرنے والے سے زیادہ بلند ہے۔ تو جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اللہ کے دین کو آگے سمجھاتے اور بڑھاتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بلند مقام ہے۔ اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پھر عرض کیا نقص سے پاک ہے آپ کی ذات، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان سب کو وہ سب نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو تم سے چھپی ہوئی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو مجھے وہ بھی معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اس کا بھی علم رکھتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو وہ سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ یعنی تکبر انسان کو حقیقت کو ماننے میں رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ تو جب کوئی حقیقت اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے واضح کر دیں تو پھر ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم اپنی انا کو ایک طرف رکھ کے اس حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں با فراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو منع کیا کہ اس خاص درخت کے پاس نہ جانا، یہ دراصل ان کی آزمائش تھی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز سے منع کر دیں اور جس میں لکھیں کہ یہ انسان کے لیے شر کا باعث ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ان سے ہر ممکن دور رہنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، اور جو بھی چیز شبے میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، یہی ایمان کی حفاظت ہے۔ پھر فرمایا یاد رکھو گناہ اللہ کی چراگاہ ہے، جو کوئی اس کے آس پاس چرے گا تو اس کا چراگاہ کے اندر چلے جانا ناممکن میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم بے خوف ہو کر ان چیزوں کے آس پاس رہیں، ان لوگوں کے آس پاس رہیں جو گناہ کے کام کے مرتکب ہوتے ہیں یا گناہوں کی جگہوں کے پاس رہیں، تو پھر کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ہم اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں ان لوگوں سے بھی بچ کے چلنا ہے جو اس کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ان محفلوں سے بھی اور ان رستوں سے بھی دور رہنا ہے جو کسی وقت میں ہمارے ایمان کو اچک سکتی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے نکلوانے کا سبب بن گیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں زندگی بسر کرنی ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا۔ یعنی انسان تھے آدم، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ سے کہا مجھے اپنی توبہ کرنے کا طریقہ سکھا دے۔ شیطان نے تکبر کیا اور وہ اکڑ گیا، جو جھک گیا اللہ کے آگے اس کو معافی مل گئی، اور جو اکڑ گیا وہ گمراہ ہو گیا اور دھتکارا گیا، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا شیاطین میں سے، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جہاں جہاں اللہ کا حکم آئے گا جو عمل کرے گا
وہ ہدایت پالے گا اور جنت کا رستہ پالے گا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی واوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھے سے تم ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جس میں یہود اور نصارہ دونوں آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء اسی نسل میں پیدا کیے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے، اور دنیا کی بہترین نعمتیں ان کو عطا کیں اور انہیں نبیوں کا وارث بنایا، یعنی ان کی کوئی نسل ایسی نہ تھی جس میں کوئی نبی پیدا نہ ہوا ہو، اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اللہ کے دین کو پھیلائیں اور اس پر عمل کریں، لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ہی ان سے مخاطب ہو کر اس کا احساس دلا رہے ہیں، انہیں یاد دلوا رہے ہیں کہ ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تمہیں عطا کی۔ ساری دنیا میں سے میں نے تمہیں چنا انبیاء بنانے کے لیے، تو لہٰذا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جو کوئی میرے احکامات پر عمل کرے گا میں اسے بہترین سے نوازوں گا، تو لہٰذا تم میرا وعدہ پورا کرتے رہو اور میں اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا رہوں گا۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ وَلَتَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرا آخری نبی اور آخری کتاب آئے گی تو تم لوگوں کے سامنے اس کی تصدیق کرو گے کہ ہاں یہی وہ نبی ہے اور یہی وہ کتاب ہے جس کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے، کہ یہ نبی جس کا نام احمد ہوگا، جو بنی اسماعیل میں سے ہوگا، جو یتیم پیدا ہوگا۔ یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں رکھی تھیں، جس کی تصدیق کرنی تھی یہود اور نصارہ نے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، اور پھر انہوں نے غلط باتوں کو حق بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ یعنی منافقین کا رویہ اختیار نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ ہم خود تو دوسروں کو نیکی کی تلقین کریں اور خود اس نیکی کے کرنے میں سستی اور کاہلی سے کام لیں۔ اللہ ہمیں ایسی منافقت سے بچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو۔ مومن کے دو ہی ہتھیار ہیں کہ جب اس پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے ہرگز مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ ہر حال میں نماز کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی۔ ہم دنیا کے بندے ہیں، ہمیں دنیا کی عادت ہے، اس لیے ہم نے آخرت کو بھی کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ ہمیں دنیا میں مشکل آتی ہے، ہم اپنے بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں، وہ ہماری مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی بھائی پکڑا جاتا ہے تو کوئی ضمانت دے دیتا ہے، کوئی پیسے دے کے چھڑوا لیتا ہے۔ تو کیا ہم آخرت کے دن کو یہ کھیل تماشا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ دن ایسا سخت ہوگا، نہ کوئی کسی کے حق میں سفارش کر سکے گا، نہ روپیہ پیسہ کام آئے گا، نہ اسٹیٹس۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن کچھ کام نہیں آئے گا، صرف اعمال کی کرنسی چلے گی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں اور اپنے اعمال کی ڈھیر اللہ کے پاس لے کے جائیں، جس کے باعث ہمیں بخشش کا
سندیسہ مل جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حال میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ یعنی تمہیں بچانے والا بھی اللہ ہی تھا اور فرعون کو غرق کرنے والا بھی اللہ ہی تھا۔ یاد کرو ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لے کر پلٹا تو اس نے کہا اپنی قوم سے کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو روبرو نہ دیکھ لیں اور تمہیں کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑک نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، جب تک کہ ہم خود آپ کے ساتھ نہ جائیں اور اللہ کو دیکھیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کچھ سرداروں کو لے کے کوہ طور پر گئے اور وہاں اللہ کے نور کی تجلی پڑی جس کی وہ تاب نہ لا سکے اور وہ سب کے سب مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ سب مر گئے تو میری قوم مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے جسم کے ایک حصے کو تم دوسرے پر مارو، یہ زندہ ہو جائیں گے۔ یوں لوگوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ یعنی ایک اور احسان اللہ تعالیٰ نے پکا پکایا من و سلوہ ان پر نازل کیا، اور چونکہ وہ فرعون سے نجات پانے کے بعد ایک صحرا میں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کرنے کے لیے 40 سال ان کو وادی تین میں رکھا اور ان کو پکا پکایا کھانا صبح شام من و سلوہ کی شکل میں اتارا، لیکن وہ اس پر بھی باز نہ آئے۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازوں میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، یعنی سر جھکا کے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ بنی اسرائیل کی قوم انتہائی نافرمان تھی، ان سے زیادہ بدتر قوم اس دنیا میں نہیں گزری۔ سب سے زیادہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے انہی پر نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ حتتن حتتن، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، اور انہوں نے حتتن کی بجائے اس لفظ کو بدل دیا، اس کو کہہ دیا ہنتتن ہنتتن، یعنی ہمیں گندم دے ہمیں گندم دے، بجائے یہ کہنے کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ اللہ نے کہا تھا سر جھکا کے داخل ہونا اس شہر میں، اور وہ زمینوں پر بیٹھ گئے اور اپنے حفظ کے بل اس پہ گھسٹتے ہوئے اندر داخل ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قطع نظر انداز کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو۔ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک تھا، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے۔ جب آپ نے عصا چٹان پہ مارا
تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، یعنی ہر قبیلے کو ایک ایک چشمہ مل گیا۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین پر فساد نہ کرو، یعنی اللہ نے زمین میں جو کوئی رزق پیدا کیا ہے جو حلال اور طیب ہے اس میں سے کھاؤ اور ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَالِهَا۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یعنی من و سلوہ کھا کھا کر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اب اچھا نہیں لگتا، ہمیں کچھ اور چاہیے ہے۔ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ کیا ایک بہتر چیز جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے تم اس کے بدلے ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا کر رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو تمہیں وہاں وہ مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری، پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ نتیجہ یہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے، یعنی اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈالنا شروع ہو گئے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یعنی یہ الفاظ گواہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا لوگ چھوڑ دیں، اللہ کی حدوں کو کھلم کھلا توڑیں اور اس کا انکار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ ہم سب کو اپنی زندگیوں پہ غور کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ جب کسی معاشرے میں زنا کھلے عام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ زنا فزیکلی ہو، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ ہم اپنے موبائلز، اپنے نیٹس، اپنے لیپ ٹاپس چیک کریں کہ کہیں ہم زنا تو نہیں کر رہے، کہیں ہماری الفاظ، ہماری گفتگو بے حیائی کا مرتکب تو نہیں ہو رہی۔ اللہ ہمیں بنی اسرائیل جیسے عذابوں سے بچائے۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھایا کہ تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ یعنی ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت اس کے غضب پر نہ چھائی ہوتی، اگر اللہ ہمیں ہماری ہر مشکل پر، ہماری ہر نافرمانی پر ہمیں پکڑتا تو یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی کہ جس قدر نافرمانی ہم صبح سے شام تک اللہ کی کرتے ہیں تو ہم ایک سانس بھی نہ لے پاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا ابھی تک آباد ہے اور اللہ تعالیٰ مسلسل ہمیں اپنی نعمتیں دیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی جگہ پر جا کر بیٹھنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہاں وہ کام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے جو وہاں کیا جاتا ہے، تب اس کی اجرت ملتی ہے۔ یعنی اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے کہ ہم بخشے جائیں گے۔ اگر ہم نبی کی امت میں پیدا ہو گئے تو یہ کافی نہیں ہے کہ وہ نبی ہمیں بخشوا دیں گے۔ اس قرآن پر عمل کرنا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، اس کی احادیث سے رہنمائی حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کسی کالج یا اسکول میں داخلہ لے لینا کافی نہیں ہوتا، اس کے سلیبس کو پڑھنا، وقت پر اس کا امتحان دینا اور جتنے نمبر لینا ضروری ہیں ان تک پہنچنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صرف نبی کا امتی ہونا ہماری بخشش کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس نامہ اعمال کو نیک اعمال سے پر کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کے قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور اس کے بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔
پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تم تعمیل کرو۔ پھر وہ کہنے لگے اپنے رب سے یہ پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا دل اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف بات پوچھ کر بتاؤ کہ کیسی گائے چاہیے ہے، دراصل گائیں تو ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہیں، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتی جاتی ہے، نہ وہ پانی کھینچتی ہو، صحیح سالم ہو، بے داغ ہو۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتے کی بات کی ہے، اب ہمیں صحیح گائے سمجھ میں آ گئی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کو ذبح کر لیں گے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو وہ ہرگز یہ کام کرنے والے نہیں تھے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو انہوں نے اپنے زیورات سے سامری جادوگر سے ایک بچڑا بنوا لیا تھا اور ان 40 دنوں میں پیچھے وہ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے تھے، اس طرح اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو 12 قبیلے تھے اس دور کے، انہی میں سے کوئی قبیلہ جیسے دنیا منتشر ہوئی ادھر ادھر پھیلی تو یہ جو ہندو ہیں جو اب تک گائے کی پوجا کرتے ہیں یہ انہی میں سے بچے ہوئے لوگ ہیں جو یہاں آ کر آباد ہوئے اور آج تک وہ اس بچڑے کی محبت میں مبتلا ہیں۔ اور جس طرح سامری جادوگر جادو کیا کرتا تھا اور اس نے ان کو اس کی پرستش میں مبتلا کیا، اسی طرح جادو کرنا، گائے کو زیادہ محترم ماننا، یہ انہی لوگوں کی نسلوں میں سے ہے۔ اور اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ انتہائی ڈھیٹ قوم تھی، انہوں نے اپنے نبی کو بار بار ایک بات پوچھنے کے لیے بھیجا۔ ہمیں ایسے اعمال کرنے، افعال کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم واضح آ جائے، نبی کی سنت آ جائے، حدیث سامنے ہو تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنے میں حجت نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے جو بات کہی گئی ہو اس کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ بعض اوقات زیادہ سوال کرنا بھی انسان کی مشکل اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ پھر تمہیں یاد ہے کہ وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہوئے اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس لیے اس کا حصہ بنایا کہ لوگوں کو یقین آ جائے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی اس بات پر بضد تھے کہ اذا کنا عظاما نخرا، کہ محمد تم ہمیں کہتے ہو کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو تمہارا رب تمہیں دوبارہ سے زندہ کر دے گا۔ انہیں اس بات پر یقین نہیں آتا تھا، یعنی وہ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے اور عمل کرنے، جواب دہی کرنے، اس کے بارے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ آخرت کے بارے میں ان کا کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی اس غفلت سے نکالنے کے لیے یہ واقعہ کیا کہ مردہ جو کہ قتل ہو گیا تھا کہ تم اس کے جسم کے ایک حصے کو دوسرے پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا، کہ اللہ کے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی مردے کو زندہ کر دے۔ جب وہ تمہاری تخلیق کر سکتا ہے، زمین اور آسمان بنا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ اس سے ہماری عقیدہ آخرت پر یقین کو پختہ کیا گیا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی انسان کا دل سخت ہوتا ہے، اور کچھ کے دل تو پتھروں کی طرح سخت ہوتے ہیں، لیکن کچھ کے دل اتنے سخت نہیں ہوتے۔ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص گمراہ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی حادثہ اس پر ایسے اثر انداز ہوتا ہے کہ اس شخص کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ اللہ کے دین کے راستے سے بہت دور تھے،
لیکن پھر اللہ نے ان کو ایسا پلٹا کہ وہ یکسر تبدیل ہو گئے۔ تو اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اور دنیاوی لغویات میں پڑا رہا جائے تو اس سے آہستہ آہستہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جو زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں تو یہ اللہ کا ذکر انسان کے دل کو نرم رکھتا ہے، اور اگر انسان سے کوئی خطا ہو بھی جاتی ہے تو پھر اس کا دل اس کو فوراً احساس دلا دیتا ہے اور وہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں میں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا تو یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ طور پر اس کو بدل ڈالا۔ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں وہ ایک دوسرے سے اکیلے میں بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو تو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ امی عربی زبان میں ان پڑھ کو کہتے ہیں، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہتان لگایا گیا کہ آپ تورات اور انجیل میں سے آیات کسی سے لکھوا کر لاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کا نزول نہیں ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انا امی، کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کا پڑھا لکھا نہ ہونا بھی آپ کے حق میں بہتر کر دیا، اور ہمارے لیے اس بات کو ایک معجزہ بنا دیا کہ دراصل جاہل وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاہل وہ ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، پس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھتے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں میں یہ لکھا ہوا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے۔ ابن عباس کے مطابق امانی سے مراد یہود اور نصارہ کے گھڑے ہوئے جھوٹے قصے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے فتوے دے دیتے ہیں صرف دنیاوی فائدے کی خاطر یا لوگوں کی مخالفت سے بچنے کے لیے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے۔ اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھونے والی، نہیں الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے گی تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ بلا من کسب سیئات وأحاطت به خطیئاتہ فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ یعنی جو احکامات ہمیں قرآن میں ملتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہی احکامات تورات اور انجیل میں ان لوگوں کو کرنے کے لیے کہے تھے، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہیں۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کے گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کرو گے، تم خود اس پر گواہ تھے، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کی بے خانہ ماں کر دیتے ہو، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو۔ کیا آج ہم ایسا نہیں کر رہے؟ ایک مسلم قوم ہی دوسری مسلم قوم پر حملہ کرتی ہے اور غیر مسلموں کا ساتھ دیتی ہے، ان کے اڈوں کے لیے جگہ دیتی ہے۔
کیا ہمارے رویے بنی اسرائیل جیسے نہیں ہو گئے؟ اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے ہوں تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین دیتے ہو، اور پھر ہم انہی کے لیے راشن اکٹھا کر کے بھی بھجواتے ہیں، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ہی کوئی مدد پہنچے گی۔ کیا ہمارے مسلم ممالک کے رویے ایسے نہیں کہ وہ بڑی قوموں کے ڈراموں سے ڈر جاتے ہیں اور پھر ان کی مدد کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں یہ گمراہی ہے جو ہم خرید رہے ہیں دنیاوی فائدے کے بدلے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانی دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ جہاں کہیں قرآن میں روح پاک کا لفظ آتا ہے اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آئے تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی اور کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ اس کتاب کی تصدیق کرتی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ مگر جب وہ چیز آ گئی، یعنی اللہ کا قرآن آ گیا جسے وہ پہچانتے بھی ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے ان کو بتایا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو خدا کی لعنت ہو ان منکرین پر۔ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کو تسلی حاصل کرتے ہیں۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ، کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے رویے کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بہت واضح الفاظ میں یہ بیان کیا تھا کہ جب میرا آخری نبی آئے گا تو نہ صرف تم اس پر ایمان لاؤ گے بلکہ اس کی تائید کرو گے اور اس دین کو قائم کرنے میں اس کی مدد کرو گے۔ تو یہ ذمہ داری تھی یہود اور نصارہ کی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت نازل ہو تو وہ اس کا اقرار کریں، ان پر ایمان لائیں اور ان کی تائید کریں اور ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کوہ طور کو ان کے سر پر اٹھا کر لیا تھا۔ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو زمین سے اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا اور ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا۔ کس قدر سخت اور مضبوط وعدہ تھا جو اللہ نے ان سے لیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے شرط سے باز نہ آئے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف ان کی انا، کیونکہ انہوں نے اپنی نسلوں سے جھوٹ بولا کہ آخری نبی ہم میں سے ہی آئے گا۔ لیکن جب آخری نبی، جیسا کہ اللہ نے انہیں پہلے ہی بتایا ہوا تھا، بنی اسماعیل میں سے آیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک آئے، تو یہ بات ان کی طبیعت پر گراں گزری اور انہوں نے ان کو سرے سے ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے، یعنی تورات اور انجیل پر۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک بڑی خامی پائی جاتی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری ایک ہی کتاب ہے اور ایک ہی نبی ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جس کی شریعت پر ہم یقین کرتے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ بضد ہے اس بات کے اصرار پر اور منوانے پر کہ جس مسلک پر، جس طریقے پہ وہ عمل کرتا ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ ہمارے دین میں اختلاف کی گنجائش ہے، یعنی ایک ہی چیز کو پڑھ کر کوئی شخص دوسرا خیال لا سکتا ہے۔
ہمیں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ جو تیرے نزدیک ٹھیک ہے ہمیں اس کے لیے شرح صدر دے دے، یعنی جیسا تو عمل چاہتا ہے، جو بات تیرے نزدیک پسندیدہ ہے میرا دل اس کی طرف راغب کر دے، اور جو تیرے نزدیک قابل قبول نہیں، جو تجھے پسند نہیں، اس سے میرا دل پھیر دے۔ بس یہی ایک طریقہ ہے ہمارے دلوں سے اس برائی کو ختم کرنے کا۔ تو یہ بنی اسرائیل جیسا رویہ ہے کہ ہم صرف خود کو ٹھیک سمجھیں اور باقیوں کو غلط سمجھیں۔ انہوں نے بھی یہی کیا کہ جو ان کے نبی ہیں بس وہی ان کے نزدیک قابل قبول ہیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت نبی ماننے سے انکار کیا، قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے سے انکار کیا۔ تو ہمیں اسی طرح فرقہ واریت میں نہیں بٹنا چاہیے۔ ہم ایک نبی کی امت ہیں، ہم سب کے عمل کرنے کی ایک ہی کتاب ہے۔ جو بھی کلمہ گو ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، کتابوں پر ایمان لاتا ہے، روز آخرت پر ایمان لاتا ہے، ہمیں اس کو مسلمان ہونے کے درجے سے خارج نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلم ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم دوسروں پر کفر کے فتوے جاری کریں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ہی ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ کیونکہ بنی اسرائیل میں جو نبی آئے ان میں سے اکثریت کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا جب وہ ان کو وہ کام کرنے کے لیے کہتے تھے جو ان کے پسندیدہ تھے کہ یہ تم نہ کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو اس بات پر وہ سیخ پا ہو جاتے، غصے میں آ جاتے اور اس نبی کو جو ان کو روک رہا ہوتا تھا اسی کو قتل کر دیتے تھے۔ تمہارے پاس موسیٰ، عیسیٰ کیسی کیسی روشنی نشانیوں کے ساتھ آیا، تم نے پھر بھی ایسے ظلم کیا کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر ذرا اس پختہ وعدے کو یاد کرو جو کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر اللہ نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی سے پابندی کرو اور کان لگا کر سنو، یعنی جو بات اللہ توجہ سے سننے کے لیے کہتے ہیں اس کے لیے کان لگانا ضروری ہے، یعنی وہی بات ہمارے دل میں اترتی ہے، ہمارے عمل کا حصہ بنتی ہے جس کو ہم توجہ سے سنتے ہیں۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی زبان سے کہتے ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دل میں تمہارے بچھڑا بسا ہے۔ زبان سے ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور جا کے مرے ہوئے کی قبروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ ہمیں اولاد دے دو، ہمارے بچوں کی نوکری لگ جائے، ہم شفا یاب ہو جائیں۔ تو یہ کیسا رویہ ہے کہ دلوں میں ہمارے دوسرے معبود بستے ہیں اور زبان سے کلمہ ہم اپنے اللہ کا پڑھتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر باقی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا قصہ یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے، اس کتاب پر ایمان لائیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، جھٹلایا۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا، یہ اپنی اس حقیقت سے واقف ہیں۔ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم عیسیٰ کی نسل میں سے ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم عزیر علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جیسے کہ یہودی دعویٰ کرتے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے بیٹوں کی اولاد ہو اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ جنت تمہارے لیے بنی ہے تو پھر اس دنیا میں رہ کے مشکل کیوں اٹھا رہے ہو؟ اللہ سے کہو کہ ہمیں موت دے تاکہ تم جنت میں جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ دعویٰ کریں یہ ہرگز موت نہیں مانگیں گے، کیونکہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ انہیں اپنے اعمال کا پتہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے وعدے کے ساتھ کیا کیا، اور تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا۔
ان سب کے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ناپسند کرتے تھے، ان سے دشمنی کرتے تھے۔ ان کا یقین یہ تھا کہ جتنے بھی عذاب آئے ہیں وہ جبریل کی وجہ سے آئے ہیں، جبریل ہم پر عذاب لے کر آتا ہے۔ ان کم عقلوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ چاہے وہ فرشتے ہوں یا اللہ کے نبی، یہ ایک حرف بھی نہیں کہتے، نہ کوئی عمل کرتے ہیں اللہ کے اذن کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ جو جبریل سے دعوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور اللہ ہی کے حکم سے قرآن تمہارے دل پر نازل کیا ہے اللہ نے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی دعوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی میں صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا؟ اس سے ہمیں یہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ ہر دور میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کا کوئی حکم آیا ہو اور 100% لوگوں نے اس پر بلا چوں چرا عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیاں دینے والے، تقویٰ کے درجے پر پہنچنے والے، ان کی مثال ہمیشہ آٹے میں نمک کے برابر ہی رہی ہے۔ تو اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثریت کو فالو کرو، تو اکثریت کو فالو دنیا کے فیشن میں تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین پہ اکثریت پہ فالو آپ نہیں کر سکتے۔ جو صحیح اللہ کے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 1000 میں سے ایک شخص جنت میں جائے گا اور 999 جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس ایک میں شامل کرے اور 999 کی اکثریت کے چلنے کے پیچھے سے ہمیں باز رکھے۔ بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کی کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، یعنی جادو ٹونا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کے نام سے نازل کیے۔ وہ اللہ کے حکم پر لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، لیکن وہ کسی بھی شخص کو جادو سکھانے سے پہلے کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ہم سراسر آزمائش ہیں، اور یہ چیز تمہیں ہلاکت میں ڈالے گی۔ ان سب باتوں کے جاننے کے باوجود بھی لوگ مصر ہوتے تھے کہ ہمیں جادو سکھاؤ، اور سب سے زیادہ وہ ایسا جادو سیکھنے میں دلچسپی لیتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا باعث بنے۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر اسے متنبع کر دیتے تھے کہ دیکھ ہم محض آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی وہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھ سکتے تھے جو خود ان کے لیے نفع کا باعث نہیں تھی بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔ آج وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہیں، وہ بھی آج کل اس قسم کی اعمال کا شکار ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی رقم دے کے ان جادو ٹونوں کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ انہیں کہتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی برا عمل ہو، وہ اس کو کرتے ہیں صرف یہ کرنے کے لیے کہ کسی کا گھر برباد ہو جائے۔ اس کی مین بنیادی وجہ حسد ہے۔ حسد دل کی بیماری ہے،
یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ حاسد کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا۔ ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کبھی بھی غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ ہم اللہ کی آیات کو نہیں جانتے، نبی کی سنتوں کو نہیں جانتے، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں اس کے آداب معلوم نہیں ہیں۔ جب بھی کسی کی نعمت کو دیکھیں، کسی کی خوشی کو دیکھیں، اس کے لیے اچھی دعائیں دیں، ان کے باقی رہنے کے لیے دعائیں کریں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو نے اس کو یہ نعمت دی، تو بھی اس کا رب ہے، میرا بھی رب تو ہی ہے، اللہ اس کی تو نعمت جو تو نے اس کو دی ہے اس میں خیر و برکت عطا کر، اور تو مجھے بھی نعمت عطا کر۔ جب کہ ہم اپنے کینے اور حسد کی وجہ سے اس برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے اور صرف مجھے مل جائے، تو یہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہے۔ اور میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنے، ان میں جدائی ڈالنے کا مین مقصد کیا ہے؟ یہ شیطان کرواتا ہے انسان سے، وسوسے ڈالتا ہے، اسے حسد میں مبتلا کرتا ہے، شیطان اور شیطان جیسے اس کے ساتھی، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی اساس ہے۔ اگر میاں بیوی میں محبت ہوگی تو وہ اولاد کی پرورش محبت سے کریں گے، اس گھر میں سکون ہوگا۔ اگر میاں بیوی میں فساد ہوگا، وہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے، بات بات پر جھگڑا کریں گے، تو اس گھر میں بے سکونی ہوگی، اس گھر میں پلنے والے بچے بھی ذہنی انتشار کا شکار ہوں گے، اور جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ ایک معاشرے کا ایک کارآمد شہری نہیں بنیں گے، اور پھر وہ اپنے گزشتہ تجربات کی روشنی میں اپنی نئی زندگیاں شروع کریں گے۔ تو یوں ایک سلسلہ ہوگا برائی کا جو چلتا جائے گا۔ اس لیے اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن ہمیشہ اس خوبصورت رشتے میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں پناہ میں رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں اس کی خبر ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ دراصل جو منافق لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے نبی نہیں مانا کرتے تھے، اور وہ ہر وقت قرآن کی آیات میں کوئی نہ کوئی ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات پوچھنا ہوتی تو وہ نبی پاک سے کہتے راعنا، راع کے معنی عربی میں ہوتے ہیں دیکھنے کے، کہ اے نبی ذرا ہماری طرف دیکھیں اور ہماری بات سنیں۔ اس لفظ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منافقین نے نبی پاک کو مخاطب کرنے کے لیے راعنا کہنا شروع کر دیا، یعنی حمزہ کی بجائے عین۔ راعنا کے معنی ہے گڈریے، جو بھیڑ بکریوں کو چلانے والا ہوتا ہے، یعنی وہ لفظ کو پھیر کے کہتے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور یوں نعوذ باللہ نبی پاک کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اس لفظ سے مخاطب کرنا ہی چھوڑ دو، راعنا کہنے کی بجائے انظرنا، کہ نظر کیجیے اے نبی ہماری طرف، اس لفظ کو استعمال کرو تاکہ منافقین جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل نہ کر سکیں۔ اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا وہ مشرک ہوں، یعنی چاہے وہ یہود و نصارہ ہیں یا وہ مشرکین مکہ میں سے تھے، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل والا ہے۔ چونکہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے، تو ہمیں اس آیت کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عیسائی، یہودی اور مشرک لوگ یہ کبھی بھی کسی بھی حال میں مسلمانوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے۔ اگر مسلمان دنیاوی طور پر، دینی طور پر کسی بھی طرح سے ترقی کریں گے تو یہ بات ان کو غم میں مبتلا کر دے گی۔ یہ دل سے کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ بات گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی بات آفت آتی ہے تو یہود، نصارہ اور یہ مشرک ممالک یہ سب ایک ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔
ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اسے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل ڈالا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، یعنی اس دنیا میں موجود یہود و نصارہ اور مشرکین بار بار یہ کوشش کریں گے پلٹ پلٹ کر کہ ہم مسلمان کسی نہ کسی طرح سے وہ طریقے اختیار کر لیں دراصل جو ان کے ہیں۔ ہمیں اپنے لباس پر، اپنی رسومات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم ایسا کرنے کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ یہ میڈیا، یہ باتیں، یہ سوشل کانٹیکٹس، یہ تمام چیزیں کیا ہمارے دین سے ہٹا کر ہمیں غیر مسلموں کی تقلید کرنے پر مجبور تو نہیں کر رہی؟ ہمیں غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مومن کو کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا، کسی حال میں بھی اللہ جب جی چاہے حالت کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تو کیا کہا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جو نماز پڑھتا ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ تنہا عن المنکر، یعنی نماز ہمیں برائیوں سے دور کر دیتی ہے۔ قبر میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، یعنی نماز ہمارے جسم کا، ہماری روح کا تزکیہ کرتی ہے، اور زکوٰۃ ہمارے مال کا تزکیہ کرتی ہے۔ اس سے معاشرے میں امن آتا ہے، مساوات پھیلتی ہے۔ تو ایک مومن کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر کوئی بھی نیک عمل، خواہ وہ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا، کسی کو ایک کھجور دینا، یا راستے سے ایک کانٹے کا ہٹا دینا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، بڑی سے بڑی قربانی، جو کچھ بھی ایک مومن خالص اللہ کی رضا کے لیے جو بھی بھلائی کما کر نیک اعمال کر کے بھیجے گا اللہ کے ہاں وہ موجود پائے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں وہ نیک اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر خواہ وہ نیک عمل ہے یا برا، اللہ اس سب کو گنے ہوئے ہے، اور ان سب کا اجر ہمیں اللہ کے ہاں ملنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق وہ عیسائی نہ ہو۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو۔ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ ہم عزیر کی اولاد میں سے ہیں، ہم بخشے جائیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پہ چڑھ کر ہماری خاطر بھینٹ چڑھا دی اور اب ہم سب کے گناہ معاف ہو گئے، تو لہٰذا یا تو یہودی جائیں گے جنت میں یا عیسائی جائیں گے۔ ان سے کہو کہ اگر ایسا ہے تو تم کوئی دلیل تو پیش کرو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی۔ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک رستے پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ یعنی جو بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، اللہ کی خاطر اپنے نفس کو دبائے گا، اللہ کی رضا کی خاطر بغیر ریاکاری کے نیک عمل کرے گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی ذات پات سے ہو، کسی بھی عمر کا ہو، کسی بھی دور کا انسان ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین درجے رکھے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی کے ذہن میں کبھی یہ خیال آئے کہ جو درجے نبیوں نے پا لیے، جو درجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پا لیے، یا جو پہلے کے لوگ تھے جنہوں نے وہ جنگیں لڑیں اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے، ہم ان درجوں کو نہیں پہنچ سکتے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ لوگ بھی اسی قرآن پر عمل کرنے والے تھے، اور ہم بھی اسی قرآن کے پڑھنے والے ہیں۔ بات صرف اخلاص کی ہے، اللہ پر توکل کی ہے۔ اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں سالم، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور اللہ کے سارے وعدوں پر پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو پھر دراصل نہ تم میں کوئی خصوصیت ہے تو کوئی اس کی دلیل پیش کر دو۔ تو جو بھی کوئی اپنی ہستی کو اللہ کے لیے سونپ دے گا اس کو آخرت میں نہ کوئی رنج ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، یعنی دونوں مسلسل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ ہمیں اس بات سے یہ تربیت ملتی ہے کہ جو حق بات ہے قرآن میں ہمیں چاہیے ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، لیکن اگر کوئی بحث کرے تو پھر ہمیں اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے حق میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ لوگوں سے زیادہ دین کے معاملے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں ان کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عظیم عذاب۔ یعنی جو لوگ لوگوں کے لیے دین کی طرف آنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑے ظالم ہیں، جو نہ خود اللہ کی مسجدوں میں اللہ کی عبادتگاہوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کو بھی نہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور بلکہ ان کو روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم میں سے چاہے یہود ہیں، نصارہ ہیں یا مسلمان ہیں، اگر وہ واقعی اللہ کو ماننے والے ہیں تو چاہے کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا ہو یا مغرب کی طرف، تمام سمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہ ہو۔ تو خواہ کوئی مشرق کی طرف عبادت کرے یا مغرب کی، تمام رخ اللہ کے ہیں اور ہر رخ پر صرف اللہ ہی کی عبادت زیب دیتی ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ یقول لہو کن فیکون، اللہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی حدیث کے بارے میں، قرآن کی آیت کے بارے میں دلائل مانگتے ہیں کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ عورتیں اپنا چہرہ ڈھکیں، بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھی جائے۔ نماز تو اللہ نے کہا ہے ذکر ہے، بس ذکر کر لیا کافی ہے۔ تو خواہ پہلے زمانوں میں گمراہ ہونے والے لوگ ہوں یا آج کل کے زمانے میں، ان لوگوں کی ذہنیت ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ پر ایمان لانا ہو تو وہ صرف زمین آسمان اس میں بکھری ہوئی نشانیوں پر غور کر لے، وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ اور اگر اس طرف بھی نہیں دیکھتا تو انسان اپنی ذات کی طرف ہی دیکھ لے، اپنی طرف دیکھ لے، جو اس کی ذات کے اندر اللہ نے خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ وقتاً فوقتاً ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر جتاتا رہتا ہے کہ بس اللہ ہی قادر ہے۔ اور آج کل کے حالات تو اللہ کو پہچاننے کے لیے بہت ہی کارگر ہیں، بشرطے کہ ہم اس سے نصیحت پکڑ سکیں۔ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یعنی ایک مومن کے ذمے ہے کہ وہ صحیح بات پہنچا دے، لیکن اس کے باوجود اگر لوگ عمل نہیں کرتے تو پھر پہنچانے والے ان کی عاقبت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔
الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اپنے رب پہ ایمان لاتا ہے، جو اللہ کی تمام الہامی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، اس کے نبیوں پر ایمان لاتا ہے، وہ اس قرآن کو حق جانتے ہیں اور پھر اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کے بھی کچھ حقوق ہیں، کیا کہ ہم قرآن کے الفاظ کو اس کی صحیح تجوید یعنی مخارج کے ساتھ پڑھیں، جس لفظ کو جس صفت کے ساتھ ادا کرنا ہے اس کو ویسے ہی پڑھیں۔ دوسرا حکم اس کا کیا ہے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں اس کے معنی اور مطالب بھی سمجھیں، اور پھر اللہ نے جو احکامات اس میں دیے ہیں ہم اس پر عمل کریں، اور جب وہ بات ہمارے عمل کا حصہ بن جائے تو ہم اس اللہ کے پیغام کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی باتوں کو آگے پہنچائیں۔ یہ ایک مومن پر واجب ہے، فرض ہے، یہ نبی کی سنت ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے، کیونکہ نبی کے پاس بات کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم اپنے نبی کی سنتوں کی اس کتاب کے وارث ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے ہم میں سے ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ اس قرآن کا حق ادا کرے اور اس کے پیغام کو تمام دنیا تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو کام دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا کہ میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے۔ ظالم کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میری اولادوں کے لیے بھی یہی نعمتیں ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں، ان کے لیے نہیں، جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے۔ یعنی کسی باپ کا نیک ہونا اس کے بچوں کی بخشش کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنا دیا، یعنی خانہ کعبہ کو، اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت، ان کے خلوص اور ان کی قربانیوں کا بدلہ تھا جو اللہ نے ان کو دیا، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تو ہمیں اللہ کے گھر کو اور اسی طرح تمام مساجد چونکہ اللہ کا گھر ہیں ہمیں ان کو پاک صاف رکھنا چاہیے، انہیں کسی بھی قسم کی حسی اور مانوی برائی نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی تھی، کیا کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی نافرمانی بھی کریں گے لیکن اللہ ان کو بنیادی نعمتوں سے محروم نہیں کرتے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو اللہ کے سوا اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ دنیا کی نعمتیں ان کو بھی دے رہا ہے، لیکن ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بس کی نعمتیں دنیا تک محدود ہیں، آخرت میں ان مشرکوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جان لو کہ ان الشرک لظلم عظیم، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی گناہ کوئی کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے گا تو اس کو بخش دے گا۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنے مسلم اور فرما بردار بنا لے، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، تیرے ماننے والی ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی میں سے
ان قوم میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کیا ہو؟ یعنی سنت ابراہیمی پر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کون ہے جو گھاٹے کا سودا کرے گا سوائے اس کے کہ جو جاہل ہو۔ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کے لیے مسلم ہو گیا۔ اسی طریق پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اس کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے دین اسلام ہی منتخب کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک تک کوئی نبی کسی اور دین کو نہیں لے کر آیا سوائے دین اسلام کے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کا ہی پیغام دیا اور شرک سے دور رہنے کی تاکید کی۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم اس ایک خدا کی ہی عبادت کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا، اور ہم اسی کے لیے مسلم ہیں، یعنی فرما بردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولتسألون عما کانوا یعملون۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، یعنی انہوں نے جو بھی اعمال کیے وہ ان کے لیے تھے، اور ہم جو کچھ کریں گے اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پا جاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بنو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اپناؤ، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے لیے ہی فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر ان سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر دھرمی پر پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ یہ جان لیجئے کہ ہم جس کی صحبت اختیار کرتے ہیں اسی کا رنگ ہم پر چڑھتا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ کون نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائے؟ اگر ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہیں گے، اللہ والوں کی محفلوں میں رہیں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر کیسے اللہ کا رنگ ہم پر نہیں چڑھے گا؟ ذرا غور کیجئے کہ جب ہم میں سے کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ کیوں کہتا ہے کہ کسی اللہ والے سے دعا کروا لیں؟ کیوں؟ اللہ اس کا اور ہمارا تو ایک ہی ہے، پھر ہم ان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں؟ کیونکہ اس پر اللہ کا رنگ چڑھ چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے جسم کو تھکاتا ہے اللہ کی عبادت میں، وہ اپنے نفس کو دباتا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، جب اس پر مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ اس طرح اس پر اللہ کا رنگ چڑھتا جاتا ہے۔ کیا ہمارے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ ہم پر بھی اللہ کا رنگ چڑھ جائے؟ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو وہ ہمارے نام کی بجائے ہمیں کہیں کہ یہ تو اللہ والے ہیں۔ کیا خوبصورت دن ہو کہ لوگ ہماری پہچان اللہ والے کے نام سے کریں۔
ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے اگر ہم اللہ سے اور اس کے دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے؟ ہرگز نہیں، وہ تو صرف مسلمان تھے۔ کیا وہ عیسائی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ وہ سب کے سب مسلم تھے، ان میں سے کوئی یہودی اور عیسائی نہیں تھا۔ تم لوگوں نے ان کے جانے کے بعد اپنے نام رکھ لیے، وہ سب تو ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ اس شخص سے بڑا کون ظالم ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ اللہ تعالیٰ درپردہ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، یہود و نصارہ نے، وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، انہوں نے اس گواہی کو چھپایا۔ اللہ نے ان سے گواہی کہی تھی کہ تم اس کتاب کی گواہی دینا کہ یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کا نام ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ گواہی ان کے ذمے تھی، اب وہ ظالم ہیں کیونکہ انہوں نے ایک گواہی کو چھپایا ہے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے، اور جو کچھ لوگ جو گزر چکے وہ ان کی کمائی ان کے لیے تھی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تو وہ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ہمارا پہلا پارہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے پورا استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ جیسا کہ میں نے اس کلاس کے شروع میں کہا کہ ہم نبی کی ایک سنت کا احیاء کرنے کی کوشش کریں گے، تو آج کی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے متعلق ہے۔ فرمان الہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تم میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حسن بصری سے روایت ہے، اللہ سے محبت کی علامت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، یعنی جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرے۔ تو آج کی پہلی سنت جس کا ہم احیاء کرنا چاہتے ہیں، نیند سے بیدار ہونے کی سنت۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو ان کا کیا طریقہ تھا؟ چہرے پر نیند کے آثار کو ہاتھ سے مٹانا۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اٹھے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی چہرے پر ہاتھ پھیر کر نیند کے اثرات کو مٹاتے تھے، اور پھر بیدار ہونے پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے، امید ہے کہ آپ میں سے اکثریت کو یہ دعا یاد ہوگی، جنہیں نہیں یاد وہ بیدار ہونے کی دعا نماز کی دعاؤں میں سے یاد کریں۔ امید ہے کہ آپ اس نصیحت پر عمل کریں گے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔